الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما۔ فرمایا لوگ جو آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں، ان میں اکثر باتوں میں خیر نہیں ہوتی، بھلائی نہیں ہوتی، سوائے اس کے جو نیکی کا حکم دے، صدقہ کا حکم دے، یا لوگوں کے درمیان صلح کی کوئی بات کرے۔ اور آگے فرمائے جو شخص یہ کام کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو عن قریب ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ لوگوں میں آپس میں صلح کروانا، ان کے جھگڑوں کو ختم کرنا، لوگوں کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑے ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور آیت کے الفاظ دیکھیں کتنے عجیب ہیں۔ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، نجوا کہتے ہیں سرگوشی، آپس میں ایک دوسرے کو چپکے سے دو آدمی بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، کانا پھوسی جسے کہتے ہیں ہم لوگ، تو اللہ فرماتے ہیں یہ اکثر چپکے سے ہونے والی باتوں میں بھلائی نہیں ہوتی۔ کھلی محفل میں تو انسان اچھی بات ہی کرتا ہے، برائی نہیں کرتا، کیونکہ اس میں بدنامی کا ڈر ہوتا ہے، لیکن جب چپکے چپکے جو باتیں ہوتی ہیں دفتروں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، گھروں میں، کہیں بھی دیکھیں نا دو آدمی آپس میں ایک دوسرے سے آہستہ آواز سے بات کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ تر کیا ہوگا، کوئی برائی کی بات ہوگی، یا تو کسی کی غیبت، یا کوئی آگ لگانے کی کوشش، لڑوانے کی کوشش، فلاں ایسا ہے، فلاں بندہ تو بہت بڑا ہے، باتیں تو بڑی کرتا ہے لیکن بندہ صحیح نہیں ہے۔ اور گھروں میں جو ہے نا جب ہوتی ہیں باتیں تو یا تو ساس بہو کو لڑوانے کی کوشش، بہو کے سامنے ساس کی، ساس کے سامنے بہو کی، اور جٹھانی کے سامنے جو ہے وہ جٹھانی کا الٹ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، بہرحال دیورانی اور دیورانی کے سامنے جٹھانی، تو یہ سب چپکے چپکے باتیں ہوتی ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے گھروں میں آگ لگتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، شوہر کے سامنے بیوی کی برائی، بیوی کے سامنے شوہر کی۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ لوگ جو چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں ان میں سے اکثر باتوں میں خیر نہیں ہوتی۔ ہاں فرمایا کہ بھلائی کا کام کرنا ہے تو چپکے سے یہ باتیں کیا کرو، امر بصدقۃ، صدقے کا حکم دیا کرو، چپکے سے کان میں جا کے سمجھاؤ کہ بھائی کچھ غریبوں کا بھی خیال کیا کرو، اور او معروف، یا کسی بھی نیکی کا حکم، یا اصلاح بین الناس، چپکے چپکے جا رہا ہے ایک دوسرے کے پاس تاکہ ان کی آپس میں نفرتیں ختم ہو جائیں۔ یہ بھی بات ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے الگ الگ نشست کرنا اور چپکے سے ملاقاتیں کرنا، اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے لڑوانے کے لیے جو خفیہ سرگوشیاں ہیں نا، خفیہ سرگوشیاں لڑوانے کے لیے جیسے یہ زبردست کام کرتی ہیں، تو دلوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے بھی یہ بہت زبردست مفید ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ لڑوانے کے لیے تو کانا پھوسی کرتے ہو، کان بھرتے ہو، تو ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے بھی یہ حربہ استعمال کیا کرو، کان میں جا کے سمجھاؤ بھائی ذرا سائڈ پہ آنا، آپ سے ایک ضروری کام، کسی کی لڑائی چل رہی ہے نا کسی سے، یار ذرا سائڈ پہ آنا، کام ہے بہت ضروری، سائڈ پہ آ گیا، بھائی ذرا چھاؤں میں آ جاؤ، چھاؤں میں آ گیا، اس کو کان میں سمجھایا کہ یار آپ خامخواہ میں اس سے اتنی دشمنی کر رہے ہو، میں نے تو ہمیشہ آپ کے منہ سے اس کی تعریف ہی سنی ہے۔ جب یہ چپکے سے لے جا کے اس کے کان میں یہ بات ڈالیں گے نا تو وہ بڑی اہمیت سے سنے گا، تو آپ کہیں گے کہ بھائی میں نے تو ہمیشہ اس کے منہ سے آپ کے بارے میں اچھی بات ہی سنی ہے، اور یہ جو آپ کو خبریں پہنچی ہے نا کہ وہ آپ کی برائی کرتا ہے اور آپ کے خلاف، اس میں ایسا لگتا ہے کچھ مبالغہ آرائی زیادہ ہے، تو اس طرح کر کے اس کے کان بھرے جائیں، اس سے اس کے دل میں نفرت بولے بھائی کم ہوگی۔ دوسرے کے پاس بھی یہی کام،
تو اللہ فرماتے ہیں جو یہ کام کرے گا. اسی طرح میاں بیوی میں لڑائی چل رہی ہے تو گھروں میں شوہر کے پاس جو جا کے سمجھا رہا ہے وہ کہے کہ بھائی یہ تمہاری بیوی نے جو اس قسم کی باتیں کی ہیں یہ تو ہر عورت میں ہوتی ہے, ہر عورت میں ہوتی ہے یہ تو, اور اتنا بھی نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ تمہاری والدہ نے شاید تمہیں ذرا زیادہ بدگمان کر. اب ایسا بھی نہیں کرے کہ والدہ سے لڑ پڑے وہ جا کے, ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا ہلکا کہ یہ تو ہوتا ہے گھروں میں چلتا ہے. ماں اور ماں نے کچھ زیادہ کان بھر دی, وہ ماں میں غیرت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو ماں ہے, وہ تو نہیں چاہے گی نا بیٹا بیوی کی طرف زیادہ جائے, تو وہ تو ماں کی ممتا ہے جس وجہ سے, اور ادھر بیوی کو جا کے سمجھایا جائے. تو یہ بڑا کم ہوتا ہے حساب کتاب, آگ لگانے والا حساب زیادہ. ایک صاحب اتنے تنگ آئے اپنی گھریلو زندگی سے, کہتے میری بہن جب بھی میرے گھر میں آتی ہے مجھے میری بیوی سے لڑوا کے جاتی ہے. یعنی بہن جب گھر میں آتی ہے, شادی شدہ بہن, تو بھائی کو بھابھی سے لڑوا کے جاتی. جب بھی آئے گی تو بھائی کے سامنے باتیں کرے گی کہ یہ جو ہماری بھابھی ہے یہ ایسی ہے, یہ ویسی ہے, یہ یوں ہے. تو بھائی بہن کی باتیں سن سن کے آگ بگولا ہو جاتا ہے. تو میں کہتا ہے کہ میں کیا کروں, میرے بچے بھی ہیں اور ویسے ٹھیک ٹھاک زندگی گزرتے ہیں. جب میری بہن آئے گی تو مجھے دل میں اتنی میری بیوی کی نفرت بٹھا دیتی ہے. میں نے کہا اس کی پابندی لگا دو اس گھر میں آنے پر. بولو شادی ہو گئی, آپ اپنے گھر میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوش رہیں. کبھی کبھار آئیں بس مہینے میں ایک آدھ دفعہ, اور پھر واپس چلی جائیں آرام سے. اور اگر آئیں بھی تو پھر میری بیوی کی برائی میرے سامنے نہیں کریں. کیوں خام خامے لڑائی ہو رہی ہے, طلاقوں تک نوبت پہنچتی ہے. تو اگر وہ بہن ایسا کرتی, گھر میں آتی اور چپکے سے بھائی کو لے جا کے سمجھاتی, دل میں یہ سوچتی کہ جیسے اللہ نے میرا گھر بسایا ہے تو میں کسی اور عورت کا گھر بھی بسنے دوں, اور میرے عیب جیسے میں چاہتی ہوں میرا شوہر برداشت کرے, تو میری بھابھی کے عیب بھی میرے بھائی برداشت کرے. گھر بسا رہے, بچے اولاد ہے. اور پھر قرآن کی اس آیت پر عمل کرتی کہ بھائی کو چپکے سے لے جا کے سمجھاتی کہ بھائی تمہیں تمہاری بیوی کے بارے میں رپورٹ جو پہنچتی ہیں نا, مختلف قسم کی رپورٹیں ادھر ادھر سے, تو وہ رپورٹیں کچھ صحیح نہیں ہیں. دل تو نہیں چاہے گا, دل تو چاہے گا نا کہ گلا دبا دوں بھابھی کا, ٹھیک ہے نا. خواتین میں آپس میں ان رشتوں میں بڑی نفرت سی ہوتی ہے. لیکن اللہ کی خاطر, اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ اللہ کی خاطر اچھی سرگوشیاں اگر کر لو گے جوڑ کرنے کے لیے کہ بھائی کا گھر بھی بسا رہے اور میرا ادھر بسا رہے. اب شادی ہو کے میں چلی گئی, مجھے کیا اس گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, ختم کرو. تو اگر وہ آئے اور چپکے سے بھائی کو اچھی اچھی باتیں بھابھی کے بارے میں کان میں ڈالے, جس سے بھائی کے دل میں اپنی بیوی کی محبت پیدا ہو جائے اور گھر جڑ کے رہے, تو اللہ کیا فرما رہے ہیں, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرے گا, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ کام صرف اللہ کو خوش کرنے ہی کے لیے ہو سکتا ہے, اس میں دنیاوی مفاد نہیں ہے. دنیا میں تو انسان دوسرے کو لڑتا دیکھ کے خوش ہوتا ہے, صحیح ہے نا. دو محبت سے رہ رہے ہو نا تو تیسرے کو کبھی خوشی نہیں ہوگی, وہ یہ کہے گا یہ اتنی محبت سے کیوں رہ رہے ہیں, یہ لڑتے کیوں نہیں. تو لیکن جو آخرت کو چاہے گا نا کہ میں ان کو محبت سے رکھوں تو اس پہ مجھے اللہ آخرت میں ثواب دے گا, تو وہ تو یہ کام کر سکتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرے گا, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, فرمایا عن قریب بہت جلدی ہم اسے اس کا بہت بڑا اجر دیں گے. تو بھائی گھروں میں اور آپس میں جوڑ, ہاں کوئی زیادہ ہی مسئلہ خراب ہے تو ایک الگ بات ہے, کسی کے شر سے بچانا. آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ اس کا تعلق رہا تو یہ جتنی مصیبت میں اب ہے نا اس سے بڑی مصیبت میں پھنس جائے گا, پھر خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ اس کو صحیح مشورہ دیا جائے کہ بھائی نہیں یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے, وہ بندہ صحیح نہیں ہے, اور آپ کی جو اس سے دوستی چل رہی ہے اس سے آپ مستقبل میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے. تو یہ پھر اللہ کو حاضر ناظر جان کے انسان سوچے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا لڑوانے کے لیے, پھر اس کو مشورہ دے کہ اس بندے سے تعلق آپ ختم کر دیں. یا کوئی میاں بیوی کا ہی کوئی ایسا رشتہ ہے, کسی کو معلوم ہے کہ یہ شوہر صحیح نہیں ہے, آپ کو پتا ہے کہ عورت نے ابھی طلاق نہیں لی تو یہ بندہ یہ 2 نمبر آدمی ہے, تو پھر بیوی کو سمجھا دیا کسی نے کہ بھائی اس آدمی سے ابھی جان چھڑا لو,
ورنہ یہ بڑی مصیبت میں ڈال دے گا بعد میں. تو وہ ایک الگ چیز ہے. عام حالات میں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے, توڑنے کا حکم نہیں دیا. تو سرگوشی کرو, اللہ فرما رہے ہیں, چپ کے ایک دوسرے کو سمجھاؤ. دفتروں میں کیا ہوتا ہے, لڑواتے ہیں ایک دوسرے کو, مسجدوں میں لڑائیاں, ہر جگہ لڑائیاں, اس لیے کہ ہمارے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں ہوتی. اور حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اچھا, پہلے حدیث سنانے سے پہلے بتا دوں, اب بہنوں سے بھی کہیں بدگمان نہ ہو جائیں کہ وہ بھی, ہر بہن کچھ نہ کچھ تو کرتی ہے نا بھابھی سے لڑوانے کے لیے, تو اس سے بھی اللہ نے کہا ہے کہ اس بہن کے بارے میں بھی ظرف ذرا وسیع رکھو. نہ بیوی سے لڑو نہ بہن سے, اس کو بس 2-3 دفعہ سمجھا دیں, بھائی یہ لڑائی بڑائی کا کام گھر میں آ کے نہیں کیا کرو, ٹھیک ہے نا. وہ ایک خواتین بھی میرا یہ درس سنتی ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے وہ ناراض نہ ہو جائیں, لیکن کسی نے ایک چھوٹا سا چٹکلا کہا ہے کہ وہ کون سا جو ہے نا شعبہ ہے جس میں خواتین ملازمت نہیں کر سکتی. ایک آدمی نے سوال کیا تو اس نے جواب دیا, فائر بریگیڈ. پولیس میں خواتین جا سکتی ہیں, جاتی ہیں, ڈاکٹر بنتی ہیں اور بہت سارے کام کرتی ہیں, لیکن اس نے کہا فائر بریگیڈ کا عملہ ایسا ہے جس میں خواتین ملازمت نہیں کر سکتی. پوچھنے والے نے پوچھا کیوں بھائی؟ کہتے خواتین کا کام آگ لگانا ہے, آگ بجھانا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ان کا کام کیا ہے؟ آگ لگا. تو گھروں میں نا آگ لگاتی ہیں, ساس بہو کے خلاف اور بہو کو ساس کے خلاف. پڑوسنے آ کے, ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں گھر آ کے شوہر سے, جب کوئی پڑوسن اڑوسن آئی نا گھر میں تو خاتون سے ملی تو کہتی ہیں بہن تمہارے شوہر نے تمہیں دیا کیا ہے؟ باتیں تو اتنی پھینکتا ہے, ٹھیک ہے نا, بس یہ صوفے لا کے رکھے ہوئے, یہ 4 پلیٹیں, باتیں تو بڑی پھینکتا ہے. اب اس سے عورت کے دل میں شوہر کی ناشکری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. عقل مند عورت ہوتی تو کچھ بھی نہ گھر میں ہوتا, آ کے کہتی بہن صحت تمہاری بتا رہی ہے کہ تمہارا شوہر تمہارا خیال کرتا ہے, اور اگر صحت خراب ہوگی تو وہ کسی اور طریقے سے اس کو لے آئے گی کہ بھائی تمہاری صحت خراب ہے پھر بھی تمہارے شوہر نے تمہیں ماشاءاللہ اتنے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے. تو جس کو جوڑ پیدا کرنا ہوتا ہے نا وہ اپنے بات نکال لیتا ہے کہیں سے, اور جس نے آگ لگانی ہے اس کو آگ لگانے کے ذرائع مل جاتے ہیں. تو یہ انسان کی اپنی سوچ پر ہے, اس کا ذہن وہ کس ذہنیت کا مالک ہے. جوڑنے والا آدمی ہمیشہ جوڑ میں لگا رہتا ہے, توڑنے والا ہمیشہ توڑ میں. اللہ یہ کہ جہاں اللہ نے توڑنے کا حکم دے دیا وہ ایک الگ بات ہے. میں نے جیسے بتایا بعض دفعہ توڑ میں ہی مصلحت ہوتی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. تو حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس فینمی خیرا. وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے. یعنی اگر 2 دلوں کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنا بھی پڑ جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ بھی بول دو, اللہ کے ہاں تم جھوٹے شمار نہیں ہو. بعض علماء نے تو اس حدیث کو اپنے ظاہر پر لیا ہے کہ بالکل سفید جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, اور بہت سے علماء کہتے ہیں نہیں خالص جھوٹ کی اجازت نہیں ہے, بلکہ یہاں جھوٹ سے مراد یہ کہ گول مول بات کرنا. یعنی آپ اس بات کا مطلب کچھ اور لیں اور سامنے والا کچھ اور مطلب سمجھے, تو یعنی اس کو ایک طرح سے دھوکے میں ڈال دینا. بات سچی ہو مگر وہ کچھ اور مطلب لے تو دھوکے میں ڈال دینا. جس دھوکے میں ڈالنے سے اس کا فائدہ ہو, اس میں فائدہ کیا ہے, اس کو محبت ہو جائے گی, جڑ جائے گے دل آپس میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص لوگوں میں صلح صفائی کے لیے, جھگڑا ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ حقیقت میں جھوٹا نہیں ہے. تو یہاں اجازت دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے کو توڑنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, حالانکہ یہاں سچ بولنے کی بھی اجازت نہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, ادھر سے کوئی بات سنی, اب اس نے غصے میں کسی کے خلاف کوئی لفظ کہہ دیا. کوئی لفظ ہوتا ہے بعض دفعہ آدمی غصے میں کسی کے خلاف کہہ دیتا ہے, اس کی تو میں ایسی کی تیسی کر دوں گا, غصے میں تھا بول دیا. انہوں نے لے جا کے پورے منوان اس کو سنا دیا, وہ آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جہاں ملے گا ایسی کی تیسی کر دوں گا. او بھائی وہ غصے میں ایک بات کہہ دی اس نے. تو اب شریعت اس کو منع کر رہی ہے کہ ہر سچ بتانے کا نہیں ہوتا, بلکہ اگر وہ دوسرا اس کا دوست ملے پوچھے وہ میرے بارے میں کیا کہہ رہا تھا, تو یوں نہیں کہو وہ کہہ رہا تھا ایسی کی تیسی, بلکہ جھوٹ بولو ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں پھینک رہا تھا بیٹھ کے, یوں کر دو, گھما دو بات کو, اس کو نہیں سچ بتاؤ. یہاں سچ کو چھپانے کا حکم ہے. تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا
جو یہاں جھوٹ بولے گا حقیقت میں وہ جھوٹا نہیں ہے، اور جو یہاں سچ بولے گا نا وہ گناہگار ہوگا. ہر جگہ سچ بولنا بھی ثواب نہیں ہے. تو ہماری شریعت نے بھائی دلوں کو جوڑنے کا حکم دیا، نزاع کو ختم کرنے کا حکم دیا. یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اللہ نے اس پہ بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک.